حضرت امام شافعی پیدائش آپ 150 ہجری یعنی کہ 767 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری یعنی کہ 19 جنوری 820 میں غازہ جو کہ پیلسٹائن کا شہر ہے جو 1949 میں آباد ہوا۔ اس کی کل آبادی 2020 کے مطابق 20 لاکھ ہے۔ اسی شہر میں آپ کا انتقال ہوا۔ نام محمد بن ادریس شافعی مصری۔ اہل سنت کے اندر فقہ کے 4 امام مانے جاتے ہیں۔ پہلے امام اعظم جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، دوسرے امام مالک ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے، تیسرے امام شافعی جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اور چوتھے امام احمد بن حنبل۔ امام شافعی دوسرے صدی کے مجدد ہیں۔ آپ کو شافعی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کے اجداد میں کسی کا نام شافعی تھا۔ شجر نسب اس طرح ہے کہ امام شافعی محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف، یعنی کہ آپ کا تعلق حضور کے سلسلے نسب سے ہے۔ آپ کو مصر کا فقیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد تاجر تھے۔ آپ کے والد آپ کی ولادت سے کچھ وقت پہلے ہی فوت ہو گئے، اور پھر فلسطین سے آپ کی والدہ مکہ میں آ کر آباد ہو گئی۔ فلسطین یعنی کہ آج کا پیلسٹائن۔ آپ کی والدہ نے خود اپنے بیٹے کو یعنی کہ آپ کو صرف 7 سال کی عمر تک قرآن پاک دیکھے بغیر یاد کروا دیا، یعنی کہ حفظ کروایا، اور پھر ایک مدرسے میں داخلہ کروایا۔ آپ کے استاد مسلم بن خالد تھے، اور پھر امام مالک کے پاس مدینے میں تربیت حاصل کرنے گئے۔ امام مالک کے پاس بھیجنے سے پہلے آپ کی والدہ نے کہا، بیٹا جس استاد کے پاس تم پڑھنے جا رہے ہو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام موطا امام مالک ہے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، تو اسے یاد کر لینا۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام شافعی نے وہ کتاب صرف 9 راتوں میں حفظ کر لی، جبکہ موطا امام مالک میں 1720 حدیثیں لکھی ہیں۔ امام مالک امام شافعی سے 57 سال بڑے تھے۔ جب امام مالک تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اس وقت امام مالک کی عمر 84 سال تھی اور امام شافعی کی عمر 27 سال تھی، اور امام شافعی امام مالک سے آخر عمر تک علم حاصل کرتے رہے، اور پھر 30 سال کی عمر میں مکہ کے مفتی نے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت دی، اور یہاں سے آپ کے تدریس کا آغاز ہوا، یعنی کہ ٹیچنگ کا۔ اور جب آپ کی شہرت بڑھنے لگی تو خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو یمن کا جج بنا دیا۔ جیسے ہی امام شافعی یمن آئے تو آپ کی موت کا فرمان جاری ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام شافعی سیدوں کا بہت احترام کرتے، اور ہارون رشید کو بتایا گیا کہ امام شافعی علویوں سے نفرت کرتے ہیں۔ علوی وہ ہوتے ہیں جس کے والد تو حضرت علی ہیں لیکن والدہ حضرت فاطمہ نہ ہوں، لہٰذا اس کی وجہ سے ہارون رشید نے محسوس کیا کہ امام شافعی میرے یعنی کہ خلیفہ ہارون رشید کے باغیوں میں سے ہیں، اس لیے اس نے سزائے موت کا حکم دیا، اور پھر سزا کے لیے بغداد لے جایا گیا۔ جب امام محمد بن حسن شیبانی پورے واقعے کا علم ہوا تو امام محمد بن حسن شیبانی نے ہارون رشید سے کہا، آپ نے غلطی کی ہے، امام شافعی ایسے نہیں ہیں، اور پھر بیٹھ کر بات کرنے کے بعد سزا ٹل گئی، اور پھر ہارون رشید نے کہا، آپ کو اپنے منصب پر واپس فائز کیا جاتا ہے، لیکن اب امام شافعی نے انکار کر دیا اور کہا، مجھے اب بغداد میں امام حسن بن شیبانی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تاکہ علم حاصل کر سکوں۔ اور پھر اصول فقہ امام شافعی نے محمد بن حسن شیبانی سے سیکھنا شروع کیا۔ محمد بن حسن شیبانی امام اعظم کے شاگردوں میں ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ علم فقہ میں مجھ پر سب سے بڑا احسان محمد بن حسن شیبانی کا ہے۔ امام شافعی نے بہت سے سفر کیے، جیسے کہ مکہ، عراق، ایران، یمن، مصر وغیرہ۔ آپ سب سے زیادہ مشہور تب ہوئے جب آپ مکہ میں تھے، جب عراق کے مفتی امام عبد الرحمن مہدی نے آپ کو ایک خط لکھا کہ حضور آپ اصول فقہ پر ایک کتاب لکھ دے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے ایک کتاب الرسالہ نام سے لکھی، جس کے اندر قرآن و حدیث، فلسفہ، ناسخ و منسوخ اور بہت سارے علوم اس میں جمع کیے۔ جب یہ کتاب بغداد بھیجی گئی تو شہرت کے دروازے اور بھی کھل گئے۔ اس کتاب کی شہرت کے بعد امام شافعی بغداد گئے اور وہاں آپ امام احمد بن حنبل سے ملے۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کا گھر میں بہت تذکرہ کرتے اور ان کی بہت تعریف کرتے۔ ایک بار امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، اور جب دسترخوان پر کھانا آیا تو امام شافعی نے سارا کھانا کھا لیا، اور جب خالی برتن گھر گئے تو گھر والے پریشان ہو گئے لیکن کچھ نہ کہا، اور پھر آپ کی بیٹی نے امام شافعی کے لیے وضو کے لیے پانی ایک برتن میں رکھ دیا تاکہ امام شافعی صبح تہجد ادا کر سکے۔ لیکن جب آپ کی بیٹی نے دیکھا کہ فجر کے وقت تک پانی کا برتن بھرا ہوا ہے تو آپ کی بیٹی بہت پریشان ہو گئی اور والد سے پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ امام شافعی کم کھانا کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے سارا کھانا کھا لیا اور تہجد بھی ادا نہ کی۔ اور پھر جب امام احمد بن حنبل امام شافعی کے پاس گئے تو امام شافعی نے پوچھا،
آپ کے گھر میں کھانا پکانے کے وقت کیا عمل ہوتا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا، میری زوجہ یعنی کہ میری بیوی اور میری بیٹی کھانا پکاتے ہوئے ذکر الہی اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتی رہتی ہیں۔ امام شافعی نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے سارا کھانا کھایا، کیونکہ جیسے ہی پہلا لقمہ کھایا میرے پیٹ میں داخل ہوا، میرا دل ذکر کرنے لگا اور پھر ساری رات جاگتے ہوئے ذکر کرنے میں گزر گئی۔ ساری رات بیدار رہا تو وضو ٹوٹا ہی نہیں، تو پانی استعمال کرنے کی حاجت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ تمہارے کھانے میں اللہ کی رحمتیں تھیں۔ اور پھر 40 سال تک امام احمد بن حنبل ہر نماز کے بعد امام شافعی کے لیے دعا کرتے رہے۔ امام شافعی کامل ولی تھے۔ امام شافعی نے بہت سے علموں پر کتابیں لکھی۔ امام شافعی کو عربی میں بڑی مہارت تھی، کیونکہ آپ نے 17 سال مسلسل عربی سیکھی۔ آپ نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، جس میں سب سے زیادہ مشہور الرسالہ ہے۔ آپ کہتے ہیں جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جو نیک دل سے علم حاصل کرتا ہے وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر علماء حق اللہ کے ولی نہیں تو کوئی ولی نہیں، کیونکہ اللہ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، شاعری میں دلچسپی رکھتے۔ آپ عمر کے اختتام پر مصر گئے۔ اسلامی 7ویں مہینے کی آخری تاریخ جمعہ کا دن تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ اے کاش ہمیں جتنا مختلف فرقوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کا آدھا بھی ایسے علماء کے بارے میں ہمارے رہنما بتانا شروع کر دے تو کافی حد تک امید ہے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت بس رد کو مکمل دین سمجھتی ہے۔ اسی لیے تو علامہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، خالی نہیں زندگی سے یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی ہے، آشیا اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغا اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں، گئے دن کے تنہا تھمے انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔